سورت الملک مکی سورت ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کی کتاب میں ایک سورت ہے جس میں صرف 30 آیات ہیں۔ یہ آدمی کی سفارش کرے گی، لیکن ظاہر ہے اسی کی جو اس کو پڑھے، یہاں تک کہ اس کو بخش دیا جائے گا۔ مجموع الزوائد کی روایت ہے، سورہ ملک عذاب قبر سے روکنے والی ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے قبل الف لام میم السجدہ اور سورہ ملک ضرور پڑھتے تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سورت کی اتنی فضیلت کیوں ہے؟ اس کے پڑھنے والے کی بخشش کا وعدہ کیوں ہے؟ عذاب قبر سے کیوں روکے گی؟ اور آپ اس کو کیوں پڑھتے تھے؟ یہ ساری باتیں ایک چیز کو واضح کرتی ہیں، اور وہ یہ کہ ضرور اس سورت کے اندر کوئی ایک ایسا میسج ہے کہ جسے بار بار دہرانے کی ضرورت، اور اگر انسان اس میسج کو پا لے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو تبدیل کر لے تو اس کی نجات ہو سکتی۔ وہ ایک ایسا میسج ہے جسے بار بار دہرانے کی ضرورت رہتی ہے، کیونکہ انسان بھولنے والی چیز ہے۔ تو ہر روز رات کو اگر انسان اسے دہرا کے سوتا ہے، اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں یہ بات تحقیق سے ثابت ہوئی ہے کہ جو بات رات کے آخر میں کی جائے یا سنی جائے وہ انسان کے اندر پختہ ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی، بہت بابرکت ہے وہ ذات، تبارک برکت سے ہے، جس کا لفظی معنی ہے بڑھوتری، زیادتی۔ جب اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا، تبارک الذی، بابرکت ہے وہ ذات، تو مراد اس سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بے انتہا بزرگ اور عظیم ہے۔ وہ اپنی ذات اور صفات اور افعال میں اپنے سوا ہر ایک سے بالا و برتر ہے۔ اس کی ذات سے بے پناہ بھلائیاں اور بے پناہ کمالات سب کے لیے ظاہر ہو رہے ہیں۔ تبارک الذی، بہت بابرکت، بھلائیوں والی، عظمتوں والی، خیر و حسنات والی ذات ہے وہ۔ کون؟ بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہت ہے، پوری کائنات کا بادشاہ ہے وہ۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی 3 صفات کا ذکر آ رہا ہے۔ نمبر 1، بہت بابرکت ہے، ہر بھلائی اس کی ذات سے وابستہ ہے، ہر بھلائی کا صدور اسی کی ذات سے ہو رہا ہے۔ نمبر 2، وہ پوری کائنات کا بادشاہ ہے۔ نمبر 3، با اختیار بادشاہ ہے، بنا کر لا تعلق نہیں ہو گیا، کوئی اس کے حکم سے سرتابی نہیں کر سکتا۔ ہوا علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ الذی، وہی تو ہے جس نے خلق الموت، موت کو بنایا، والحیات، اور زندگی کو۔ زندگی اور موت اسی کی بنائی ہوئی ہے۔ کیوں بنایا اس نے؟ یہ زندگی کیوں بخشی، یہ موت کیوں آ جاتی ہے؟ لیبلوکم، تاکہ تمہارا امتحان لے، تمہیں آزما کر دیکھے، تمہاری آزمائش کرے، تمہیں ٹیسٹ کرے۔ کس بات میں؟ کون سی آزمائش، کون سا امتحان؟ اس بات کا امتحان کہ ایکم احسن عملا، تم میں کون سب سے اچھا ہے عمل میں، یا کس کا عمل سب سے اچھا ہے۔ تم سے مراد کون ہے؟ ہم میں بھی میں۔ کیا میں ایک زندہ انسان ہوں؟ ہاں، ابھی تک مجھے زندگی کی نعمت ملی ہوئی ہے۔ کیا یہ نعمت ہمیشہ میرے پاس رہے گی؟ نہیں، ایک دن واپس لے لی جائے گی۔ اس نعمت کے واپس لیے جانے کا نام موت ہے۔ اس موت کے بعد کیا ہوگا؟
حساب ہوگا، پوچھ گچھ ہوگی۔ کس بات کی؟ کہ زندگی جیسی نعمت سے کیا فائدہ اٹھا کر آئے ہو، زندگی کو کس کام میں لگایا۔ زندگی نام ہے حرکت کا، عمل کا، کوشش کا۔ تو مرنے کے بعد ہر انسان سے یہ پوچھا جائے گا کہ تمہاری کوششیں، تمہارا عمل، تمہاری بھاگ دوڑ، موومنٹ، آنا جانا، اٹھنا بیٹھنا، یہ سب کچھ کن کاموں میں لگا، کس راستے میں لگا، کس ڈائریکشن پہ، کیا وہ احسن تھا یا نہیں تھا۔ پھر احسن کیا ہے؟ احسن کا روٹ ہے سین نون ہے، جس سے لفظ حسن بنا ہے۔ حسن خوبصورتی کو کہتے، احسن اس سے مبالغے کا صیغہ ہے، بہت خوبصورت، اور صرف بہت نہیں، سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے اچھی۔ گویا زندگی ایک امتحان ہے، ایک بھاگ دوڑ کا نام ہے، جس میں یہ دیکھا جائے گا کہ ہر انسان اس بھاگ دوڑ میں اچھائی کی طرف کتنا جا سکا، کہاں تک پہنچ سکا۔ ایکم احسن عملا، تم میں احسن سب سے اچھے کام کس نے کیے؟ اور عمل کیا ہے؟ کام کس کو کہتے ہیں؟ جو کچھ بھی انسان اس زندگی میں کرتا ہے، جو بھی بھاگ دوڑ، خواہ وہ محض ذہنی ہو، اس کے خیالات ہوں، اس کی سوچیں ہوں، یا وہ اس کی زبان کا استعمال ہو، یا وہ اس کے ذاتی ایکشنز ہوں، اعمال ہوں، یا اس کے دوسرے انسانوں کے ساتھ معاملات ہوں، یہ سب کچھ مل کر اس کا عمل بنتا ہے۔ تو تم سے دیکھا جائے گا کہ تم میں سب سے اچھے عمل کس کے تھے، سب سے اچھی سوچ کس کی تھی، سب سے اچھی بات کس کی تھی، سب سے اچھے کام کس کے تھے، سب سے اچھے معاملات کس کے تھے۔ وہ اس دنیا میں رہا اشرف المخلوقات کی حیثیت سے، تو اس نے خود کو اور خود ملنے والی نعمتوں کو کس کام میں لگایا۔ ہم میں سے ہر ایک کا یہ امتحان ہو رہا ہے۔ گویا ہم سب ایک کمرہ امتحان میں ہیں۔ یہ کمرہ امتحان دنیا ہے۔ اس دنیا میں ہر شخص کو کام کرنے کے لیے ایک مخصوص وقت ملا ہے۔ جیسے کمرہ امتحان میں ایک مخصوص وقت ہوتا ہے، 3 گھنٹے مثال کے طور پر۔ ہم میں سے ہر ایک کے گھنٹے، دن اور سال مختلف ہیں۔ جب کسی کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو مزید وقت نہیں دیا جاتا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کسی نفس کو اللہ مہلت نہیں دیتا، اس کے لیے دیر نہیں کرتا جب بھی اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے۔ جو بھی فرار حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اس دنیا میں فرار حاصل کر نہیں سکتا۔ کس سے؟ موت سے۔ قُل لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ، کہہ دیجئے موت سے بھاگنا تمہیں ہرگز فائدہ نہ دے گا، خواہ تم کتنا بھی بھاگنے کی کوشش کرو گے۔ جس جگہ پر، جس طریقے پر، جس دن، جس گھنٹے، جس لمحے انسان کی موت آئے گی، اسی وقت اس کا پرچہ اس کے ہاتھ سے لے لیا جائے گا۔ دنیا کے امتحان میں بھی کچھ نگرانی کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری نگرانی کے لیے بھی کچھ فرشتے مقرر کر دیے ہیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، یقیناً تم پر حفاظت کرنے والے، نگرانی کرنے والے موجود ہیں، معزز لکھنے والے۔ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا مگر اس کے پاس ایک تیار نگران موجود ہوتا ہے جو اس کا ہر لفظ اور ہر بات پوری طرح نوٹ کر لیتا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کو اس بات کا پورا احساس کرنا چاہیے کہ ہم سب
ایک کمرہ امتحان میں ہیں. امتحان کا پرچہ ہمارے ہاتھ میں ہے. ہر شخص کو یہ آزادی دی گئی ہے کہ اس پرچے پہ جو چاہے لکھے، چاہے تو اچھا لکھے اور چاہے تو خالی چھوڑ دے، چاہے تو اس پر لطیفے لکھے، خرافات، گپ شپ لکھے، بیکار کی باتیں لکھے، اور چاہے تو نصاب کے مطابق جواب لکھے. ہمارا ہر ایکشن، ہر سوچ، ہر موومنٹ، ہر قسم کا تعلق دراصل پرچہ امتحان پر کچھ نہ کچھ ثبت کر رہا ہے، لکھ رہا ہے، جس سے کوئی بھی فرار حاصل نہیں کر سکتا. ہر امتحان کے لیے ایک نصاب مقرر ہوتا ہے. جب تک جواب اس کے مطابق نہ دیا جائے کوئی شخص امتحان میں کامیاب قرار نہیں پاتا. ہمارے لیے بھی ایک نصاب مقرر کر دیا گیا اور ہم سے اب دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ہم میں سے کس کا جواب اس نصاب سے مطابقت رکھتا ہے، اس کے عین مطابق ہے، اور کون منمانی کر کے جواب دے رہا ہے. دنیا میں ہر بورڈ کا، ہر یونیورسٹی کا، ہر اسکول کا نصاب الگ ہوتا ہے. اللہ کے اس نظام امتحان میں بھی نصاب دنیا کے تمام نصابوں سے مختلف ہے. ہمارا سلیبس قرآن اور سنت ہے. کسی بھی اچھے عمل کی بنیاد کیا ہے کہ وہ اللہ تعالی کے بتائے ہوئے حکم کے کس قدر مطابق ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے کس قدر قریب ہے یا اس کے کتنے مطابق ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رول ماڈل، اسوہ حسنہ، بہترین نمونہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر بھیجا. اور ہم سے کیا کہا؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول تم کو دے رہے ہیں اس کو لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس چیز سے روکتے ہیں اس سے رک جاؤ. اب اگر کوئی شخص اس معیار کو ایک طرف رکھ کے اپنی خواہشات، اپنی عقل، وہم و گمان، لوگوں کی کہی ہوئی باتوں اور ادھر ادھر کے فلسفوں پر احسن عمل کی بنیاد رکھتا ہے تو وہ دراصل خود ہی کو دھوکہ دے رہا ہے. وہ کسی اور کا نہیں، اپنا سراسر نقصان کر رہا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کراچی یونیورسٹی سے امتحان دینا چاہتے ہیں کسی سبجیکٹ میں تو آپ کو یہیں کا سلیبس دیکھنا ہوگا. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ پشاور یونیورسٹی کا سلیبس منگوا کر اس کو پڑھ لیں اور امتحان دینے چلیں کراچی یونیورسٹی میں. اگر آپ ایسا کریں گے تو جواب سلیبس کے مطابق نہ ہوں گے. ایک شخص خواہ کتنا ہی بڑا علامہ کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ اس کورس کو نہیں پڑھتا جس میں سے امتحان ہے تو کامیاب نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے میں اور آپ اگر اب میٹرک کا امتحان دیں تو پاس نہ کر سکیں، حالانکہ ہم پاس کر چکے، اس لیے کہ وہ پرانا نصاب ہم کو بھول گیا. اب ہم اس سے آگے تعلیم کے کئی مرحلے پار کر چکے، لیکن چونکہ ہم نے وہ اسپیسیفک چیزیں نہیں پڑھی جو اس امتحان میں پوچھی جاتی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے ذہن سے، اپنی گزشتہ یادداشت سے کچھ باتیں بنا کر جواب لکھ دیں، اور ہو سکتا ہے کہ دنیا کے ممتحن کو دھوکہ دے دیں، اس کو بے وقوف بنا لیں تو شاید کامیاب بھی ہو جائیں. لیکن اللہ کے ہاں اس کے ممتحن، اور وہ خود جو سب ممتحنوں سے بڑا ہے، امتحان لینے والا، نگرانی کرنے والا، اس کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. کوئی من گھڑت باتیں بنا کر، تعویلیں گھڑ کے، حجتیں کر کے اس کو مطمئن نہیں کر سکتا. دنیا میں انسان بہت سی باتوں سے لوگوں کو راضی کر لیتا ہے، عذر بہانے پیش کر لیتا ہے، لیکن وہاں تو صاف کہہ دیا جائے گا لا تعتذروا اليوم، آج عذر مت کرو، آج بہانے پیش نہ کرو. انما تجزون ما کنتم تعملون، تم کو تو وہی بدلہ دیا جا رہا ہے
جو تم عمل کرتے رہے ہو. خلق الموت والحیات، اس نے موت اور زندگی کو اس لیے بنایا، لیبلوکم، تاکہ تمہارا امتحان لے کے دیکھے، تمہیں جانچ کے دیکھے، تمہیں پرکھے. ایکم احسن عملا، کہ تم میں اچھے کام کون کر رہا ہے. اور پھر اچھے کام کی جہاں یہ شرط ہے کہ وہ اللہ تعالی کے سلیبس کے مطابق ہو، اس کے بتائے ہوئے دیے ہوئے علم کے مطابق ہو، وہاں بہت بنیادی اور لازمی یہ شرط بھی ہے کہ وہ عمل اللہ ہی کے لیے ہو، کسی اور کے لیے نہ ہو. ہم اپنی چھوٹی چھوٹی کوششوں کا ریوارڈ بھی اسی سے چاہیں، اسی سے اجر کے متمنی ہوں. ورنہ تو بڑے سے بڑا عمل اگر اس کے لیے نہ کیا گیا ہو، اس کے ہاں بیکار ہو جاتا ہے، اور اس سے مقصود کچھ اور دنیاوی مفادات ہوں. کیا منافقین نماز نہ پڑھتے تھے؟ کیا وہ روزے نہیں رکھتے تھے؟ کیا وہ مسجد نبوی میں نہیں آتے تھے؟ کیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں نہیں بیٹھتے تھے؟ کیا وہ کبھی کبھار جہاد کے لیے بھی نہیں نکل جاتے تھے؟ ظاہری عمل تو ان کے بھی بہت اچھے تھے، لیکن ان کا اتنا بھیانک انجام کیوں کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق آگ کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے. آخر کیوں؟ اس لیے کہ ان کی نیت درست نہ تھی ان سارے نیک کاموں کے پیچھے، اس لیے ان کا کوئی عمل بھی قبول نہ ہوا، بلکہ وہ اعمال خود ان کے خلاف گواہی دیں گے، حجت بنیں گے. ہمارا معاملہ کسی معمولی ہستی سے نہیں، بہت عظیم الشان ہستی سے ہے. تبارک الذی، بہت بابرکت ہستی سے، بیدہ الملک، کائنات کے بادشاہ سے، وہو علی کل شیء قدیر، اس ذات سے جو ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے، سب کچھ اس کے قبضہ اختیار میں ہے. اسی نے ہم کو یہاں بھیجا ہے، وہی واپس بلانے والا ہے، وہ کسی سے دھوکہ نہیں کھا سکتا. جو کچھ اس نے دے کر بھیجا ہے، اگر ہم اسی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال رہے ہیں، ہمارے نیک اعمال کا معیار وہی ہے جو اس نے مقرر کیا ہے، تو بہت اچھا. لیکن اگر نہیں تو اپنا قبلہ، اپنا رخ، اپنی ڈائریکشن ہم سب کو درست کرنے کی ضرورت ہے کہ نیت بھی اسی کے لیے ہو اور طریقہ بھی اس کے بتائے ہوئے اور اس کے بھیجے ہوئے، اس کے دیے ہوئے سٹینڈرڈ کے مطابق ہو. ایکم احسن عملا، دیکھا یہ جا رہا ہے تم میں سب سے اچھا عمل کس کا ہے. وہو العزیز الغفور، اور وہ زبردست ہے، بخشش کرنے والا ہے. یعنی اگر کوئی اس کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے گا، اس سے فرار حاصل کرنے کی، تو وہ اس کو پکڑ سکتا ہے. اور اگر ایک شخص اپنی خلوص نیت کے ساتھ، اپنی پوری کوشش کے ساتھ، جتنا اس کا علم تھا اس کے مطابق اچھے کام کرتا رہا، تو جہاں کہیں انسان ہونے کے ناطے کوئی کمی بیشی رہ گئی تو وہ معاف کرنے والا بھی ہے. الذی، اس ذات کو پہچانو، وہ ذات ہے، خلق 7 سماوات طباقا، جس نے 7 آسمان تہ بتہ بنائے ہیں. یعنی تمہارا معاملہ کسی معمولی ہستی کے ساتھ نہیں ہے، اس رب کے ساتھ ہے جو 7 آسمانوں کا خالق ہے. ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تم رحمان کی تخلیق میں کوئی نقص نہ پاؤ گے، کوئی تناقض، کوئی کنٹراڈکشن، کوئی کجی، کوئی خلل نہ دیکھو گے، کوئی چیز انمل یا بے جوڑ نہ دیکھو گے، کوئی بد نظمی، بے ترتیبی، بے ربطی نہ پاؤ گے. اللہ تعالی کی اس کائنات کے اندر ہر چیز دوسری کے ساتھ بہترین جوڑ رکھتی ہے، ایک دوسرے کی مددگار ہے. فرجع البصر، یقین نہیں آتا تو نگاہ پلٹا کے دیکھو. ہل تری من فطور، کوئی خلل نظر آتا ہے؟ کہیں کوئی رخنا ہے؟ کہیں کوئی شگاف ہے؟ اگر کوئی نظر
آ رہا ہے تو بتاؤ، لیکن تمہیں نظر نہیں آئے گا. سمرجل بصر، یہ چیلنج ہے، پھر نگاہ دوڑاؤ، ڈھونڈو کہیں. کرتین، بار بار دہراؤ، بار بار پلٹاؤ. ینقلب الیک البصر، تمہاری نگاہ پلٹ آئے گی، مزید وہاں ٹک ہی نہ سکے گی، ٹھہر ہی نہ سکے گی. خاسئن، ذلیل ہو کر. وہو حسیر، اور وہ تھکی ہوئی ہوگی، تھک چکی ہوگی، لیکن تمہیں وہاں کوئی خلل نظر نہ آئے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کرنے کے بعد بیچ میں انسان کو اس کی زندگی کا مقصد بتایا گیا، اسے پیش آنے والے امتحان پر آگاہ کیا گیا، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی کچھ اور صفات بیان کی گئیں. ان صفات کا پچھلی آیت سے کیا تعلق ہے؟ کیا بتانا، کیا سمجھانا مقصود ہے؟ بتانا یہ مقصود ہے کہ جس طرح اس کی پوری کائنات کے اندر کہیں کوئی خلل، کوئی بدنظمی، کوئی بے ربطی، کوئی بے ترتیبی، کوئی ایسی چیز نہیں پائی جاتی، اسی طرح جب تمہارا انجام تمہارے سامنے آئے گا، تمہاری ساری زندگی کا نامہ اعمال پیش کیا جائے گا، تو وہاں بھی کسی قسم کی کوئی بے ترتیبی اور بدنظمی نہ پاؤ گے. ایک ایک چیز گن کر سامنے آ جائے گی، اور انسان پکار اٹھے گا، ما لہذا الکتاب، اس کتاب کو کیا ہو گیا؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی نہ بڑی چھوڑی، مگر گن گن کے اس کو لکھ لیا. گویا انسان کی پوری زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب گنا جا رہا ہے، ترتیب سے رکھا جا رہا ہے، اور انسان کے سامنے لے آیا جائے گا. حتیٰ کہ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکے گا کہ اگر مجھے سزا دی جا رہی ہے تو ظلم کے ساتھ نہیں. ہر چیز کا پورا حساب، جیسے ایک جگہ پر آتا ہے نا کہ اللہ نے اسے گن کر رکھا ہے اور وہ اس کو بھول گئے. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے آراستہ کیا ہے. وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، ان چراغوں کو ہم نے شیطانوں کو مار بھگانے کا ذریعہ بھی بنایا ہے. وَآتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے ان شیطانوں کے لیے بھڑکتا ہوا عذاب بھی تیار کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے کچھ اور نمونے دکھاتے کہ ستاروں سے 3 کام لیے جا رہے ہیں. ایک تو آسمان کی خوبصورتی ہے، دوسرا اس سے شیطانوں کو مار بھگایا جاتا ہے، اور تیسرا مقصد ستاروں کا ایک اور جگہ پر بتایا گیا کہ بر و بحر کے راستوں کی نشاندہی اس سے ہوتی ہے. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ، عذاب جہنم، جہنم کا عذاب ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. یعنی اس رب کی بات جو نہ مانے، انکار کرے، پھر اس کا ٹھکانہ بہت بدترین ہے. اذا القوا فیہا، جب وہ اس میں پھینکے جائیں گے، سمعوا لہا شہیقا، وہ اس کے چلانے کی آواز سنے. دوزخ کی آگ کے بھڑکنے سے جو آواز پیدا ہوگی وہ ان کو دوزخ میں جانے سے پہلے ہی آ رہی ہوگی. شہیق کہتے ہیں وہ آواز جو گدھا پہلی مرتبہ نکالتا ہے، یہ قبیح ترین ہوتی ہے. گدھا پہلی آواز کیسے نکالتا ہے؟ اس کو شہیق بولتے ہیں. فرمایا کہ جہنم میں ایسے ہی قبیح آواز آ رہی ہوگی جہنم سے. اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، اور وہ جوش کھا رہی ہوگی، بھڑک رہی ہوگی. تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ غصے کے مارے پھٹ جائے. یہ غصہ کس پر ہوگا جہنم کا؟ اللہ کے نافرمانوں پر، اللہ کی اس مخلوق پر جسے اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا، لیکن انہوں نے ان نعمتوں کی قدر نہ کی اور ان نعمتوں کو غلط کاموں میں استعمال کیا. کہا جاتا ہے کہ غیظ و غضب کے مارے اس کے حصے ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے. جوش کھا رہی ہوگی جیسے سانپ بل کھا رہا ہوتا ہے.
یعنی جہنم کی انتہائی کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے. ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جہنم پناہ مانگی، یا اللہ میرے بعض حصے نے بعض کو کھا لیا ہے. یعنی اتنی شدید غضبناک قسم کی اس کی لک ہوگی، کسی کی پرواہ نہ کرے گی، کسی پہ ترس نہ کھائے، کسی پہ رحم نہ کرے گی. کلما القی فیہا فوج، جب اس میں ایک فوج ڈالی جائے گی، فوج کہتے ہیں ایک انسانوں کے بڑے گروہ، جب اس میں ایک بڑا گروہ ڈالا جائے گا، سألہم خزنتہا، تو جہنم کا داروغہ ان سے پوچھے گا، الم یأتکم نذیر، تمہیں کوئی خبردار کرنے والا نہ آیا تھا؟ تمہیں کسی نے نہیں بتایا تھا کہ جہنم کیا چیز ہے؟ تمہیں کسی نے نہیں ڈرایا تھا؟ نذیر، کوئی ڈرانے والا نہ تھا، کوئی بتانے والا نہ تھا. قالو، وہ کہیں گے، بلا، کیوں نہیں، قد جاءنا نذیر، ڈرانے والا آیا تھا ہمارے پاس. فکذبنا، ہم نے اس کو ہی جھٹلا دیا، اس کی ایک نہ سنی، ایک نہ مانی. وقلنا، اور ہم نے کہا، ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے کچھ بھی نہیں اتارا. یہ سب مولویوں کی اپنی گھڑی ہوئی باتیں، یہ اپنے پاس سے بتاتے رہتے ہیں. ان انتم الا فی دلال کبیر، نہیں تم مگر کھلی گمراہی میں، تم بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو. یعنی جہنم میں جانے والے اپنی غلطی کا اعتراف کریں گے، اور غلطی ان کی کیا ہوگی کہ وہ بتانے والے کو ہی جھٹلاتے رہے ہوں گے. وقالو، اور اس وقت وہ کہیں گے، لو کننا نسمع، کاش ہم سن لیتے، او ناقل، یا ہم عقل سے کام لیتے، کاش ہم سن لیتے یا عقل سے کام لیتے. ما کننا فی اصحاب السعیر، تو ہم بھڑکتی ہوئی آگ کے سزاواروں میں شامل نہ ہوتے. تو گویا جہنم میں جانے والوں کی سب سے بنیادی غلطی کیا ہوگی کہ انہوں نے حق کو سنا نہیں، سمجھا نہیں. یہ نہیں کہا کاش پڑھ لیتے، پڑھنے کی بات نہیں کی گئی، کاش ہم سن لیتے، کاش ہم سنتے تو صحیح. کیونکہ سننا سب سے آسان کام ہے، آپ کو کوئی بھی طاقت نہیں لگانی پڑتی، بس آپ لیٹے بیٹھے اٹھے کسی بھی حال میں سن سکتے ہیں. اسی لیے وہ خود پہ پچھتائیں گے، کاش ہم سنتے تو، او ناقلو، یا کچھ سمجھتے تو، کسی طرح ہی کچھ سمجھ جاتے. ما کننا فی اصحاب السعیر، آج بھڑکتی ہوئی آگ کے سزاواروں میں شامل نہ ہوتے. فاعترفوا بذنبہم، وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے، مان جائیں گے آج. لیکن وہاں ماننے کا کیا فائدہ؟ فسحقا لاصحاب السعیر، پس لعنت ہے دوزخ والوں کے لیے. سحق جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ہے، یعنی ان کے اعتراف کے باوجود ان کو وہاں پھینک دیا جائے گا. ان الذین یخشون ربہم بالغیب، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے غائبانہ طور پہ ڈرتے ہیں، یعنی رب کو دیکھا نہیں لیکن نہ دیکھنے کے باوجود بھی اس کو پہچانتے ہیں، اس کی قوت اور جبروت کو محسوس کرتے ہیں، اس سے ڈرتے ہیں. یا یہ کہ تنہائی کے اوقات میں بالغیب، جب کوئی نہیں دیکھتا پھر بھی اس سے ڈرتے ہیں. لہم مغفرۃ، ایسے لوگوں کے لیے بخشش ہے، وَأَجْرٌ کبیر، اور بڑا اجر ہے. بڑا اجر کس کے لیے، بخشش کس کے لیے؟ جو تنہائی میں بھی اچھے کام کرے. کیونکہ انسان کی سچائی تو اسی وقت ثابت ہوتی ہے نا جب اسے کوئی نہ دیکھ رہا ہو، صرف رب دیکھ رہا ہو، پھر بھی وہ امانت سے کام لے، پھر بھی وہ نیکی پر قائم رہے. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ، اور چپکے سے کرو تم اپنی بات، اب اجہروا بہ، یا اس کو ظاہر کر دو، یعنی دل میں کرو یا بلند آواز سے کرو. انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ سینوں کے بھید جاننے والا ہے، وہ تو دل کی تہوں میں چھپی ہوئی باتیں بھی جانتا ہے. الا یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا؟ اسی کو پتا نہیں چلے گا جس نے بنایا تم کو؟ اس سے کیا چھپ سکتا ہے؟
وَهُوَ اللطیف الخبیر، اور وہ باریک بین اور باخبر ہے۔ حضرت ابو ذر کو نصیحت کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر کشتی کو مضبوط کر لو کیونکہ سمندر گہرا ہے، زیادہ سفر تیار کر لو کیونکہ رستے میں کھانا نہیں ملے گا کہیں سے۔ انسان مرنے کے بعد پھر اگلی دنیا میں لمبے سفر پہ روانہ ہوتا ہے، وہاں نہ کچھ خرید سکتا ہے، نہ ادھارا لے سکتا ہے، نہ کسی جگہ سے مانگے مل سکتا ہے۔ ابو ذر کشتی مضبوط کر لو، یعنی جس پہ بیٹھے ہو اس کو ٹھوک بجا کے دیکھ لو کہ تمہیں پار پہنچائے گی، کنارے تک لے جائے گی، کیونکہ سمندر گہرا ہے۔ زیادہ سفر یعنی راستے کا کھانا پینا سامان تیار کر لو کیونکہ سفر لمبا ہے۔ اپنی پیٹھ ہلکی کر لو، یعنی گناہوں کی معافی مانگ لو کیونکہ گھاٹی دشوار ہے، گناہوں کے بوجھ کو لے کے اس پہاڑ پہ چڑھنا بڑا مشکل ہے اور تھکا دینے والی گھاٹی کہتے ہیں نا پہاڑ کے اندر جو رستہ ہوتا ہے، تنگ رستہ جس پہ چڑھتے ہیں۔ اور عمل میں اخلاص پیدا کر لو، یعنی اپنے عمل کو اللہ کے لیے خالص کر لو کیونکہ جانچ پڑتال کرنے والا باریک بین ہے، بہت باریکی سے دیکھے گا، صرف اوپر اوپر سے نہیں دیکھے گا، اندر بھی دیکھے گا کہ اندر کیا چھپا ہوا ہے۔ وَهُوَ اللطیف الخبیر، وہ باریک بین باخبر ہے۔ هو الذی، وہ اللہ، وہ ذات ہے، جعل لکم الارض ذلولا، جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع بنا دیا۔ ذلول کا لفظ ذال لام لام سے ہے، ذل نرم کرنا۔ جانور جب انسان کا مطیع ہو جائے تو اسے دابتن ذلول کہتے ہیں۔ پہلے پارے بنی اسرائیل کو جب نشانیاں بتائی جا رہی تھی، لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث، لا ذلول، تو ذلول کب ہوتا ہے جانور؟ جب مطیع ہو جائے، اس سے بہت کام لیا جائے، وہ سدھایا جائے، تو لا ذلول یعنی وہ کام کرنے والی نہ ہو۔ تو زمین کو بھی انسان کے جب تابع کیا، مراد اس سے یہ کہ اس کو نرم بھی بنایا کہ کھیتی باڑی کر سکے، اس طریقے کا بنایا کہ انسان اس پہ چل سکے۔ مثلاً اگر ساری زمین ریگستان ہوتا تو چلنا کتنا مشکل ہوتا، اگر ریت بچھی ہوئی ہوتی، یا وہ ہل رہی ہوتی، یا وہ دلدل ہوتی، یا وہ کنکریاں ہی ہوتی اس پر۔ تو ذلول کیا ہے کہ اسے چلنے کے قابل، کھیتی باڑی کے قابل، استعمال کے قابل بنایا۔ فمشوا فی مناکبہا، چلو اس کے اطراف میں۔ مناکب منکب کی جمع ہے، منکب کہتے ہیں مونڈے کو، کندھا مونڈا، مراد ہے کنارہ۔ زمین کے کناروں میں چلو، اطراف و جوانب میں چلو، یعنی ہر طرف جاؤ۔ اگر آپ دنیا کے نقشے کو دیکھیں، زمین گول اس لیے ہے کہ اس کا ہر پوائنٹ ایک کنارہ ہے، لیکن چونکہ سرکل بڑا ہے اس لیے ہر پوائنٹ کا چینج بہت مائنیوٹ قسم کا ہوتا ہے جو ہمیں محسوس نہیں ہوتا۔ یعنی ہر طرف جاؤ، پوری دنیا میں گھومو، دنیا تمہارے ہی لیے بنی ہے۔ وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور کھاؤ اس کے رزق میں سے۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کی طرف پھر جی اٹھنا ہے۔ یعنی اس زمین پر اللہ کی نعمتیں استعمال کرو اور یہ یاد رکھو کہ تمہیں بالآخر اسی کی طرف جانا ہے۔ گویا نہ چلنا پھرنا منع ہے، نہ اس سے فائدہ اٹھانا منع ہے، لیکن ہر کام اس سوچ کے ساتھ کرنا ہے کہ دوبارہ بھی جی اٹھنا ہے۔
واپسی بھی ہے، یعنی اپنے انجام کو سامنے رکھ کے سب کچھ کرنا تاکہ کامیاب ہو سکو. اَأَمِنْتُمْ، کیا تم بے خوف ہو گئے؟ من فی السماء، کہ جو آسمان میں ہے، ان یخسف بکم الارض، کہ وہ تم کو زمین میں دھنسا دے. یعنی اللہ تعالی کی قدرت سے اور اللہ تعالی کی عظمت و جلال سے تم کیسے بے خوف ہو سکتے ہو؟ کس طرح بے خوف ہو کر گناہ کرتے ہو؟ تمہیں خیال نہیں آتا اگر تم اس کے نافرمان ہوئے، تم نے غلط کام کیے، تو وہ تمہیں ایک روز زمین میں دھنسا دے گا. فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، تو وہ لرزنے لگے گی، پھٹ جائے گی. ام امنتم، یا تم بے خوف ہو گئے اس بات سے کہ من فی السماء، جو آسمان میں ہے. کون ہے آسمان میں؟ کس کی طرف اشارہ ہے؟ اللہ تعالی کی طرف. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ وہاں رہتا ہے. اصل بات یہ کہ انسان کا تصور یہی ہے کہ وہ بلند ہے اور آسمان کی طرف، ورنہ زمین جس طرح گھوم رہی ہے تو جہاں بھی ہم ہوں ہمیں آسمان اپنے اوپر ہی نظر آتا ہے. ام امنتم، یا بے خوف ہو گئے تم، من فی السماء، کہ جو آسمان میں ہے، ان یرسلا، کہ بھیجے، علیکم، تم پر، حاسبن، پتھروں کی بارش. یعنی اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو تو کچھ بعید نہیں کہ وہ تم پر پانی کی بارش کی بجائے پتھروں کی بارش کر دے. فَسَتَعْلَمُونَ، تو عنقریب تم جان لوگے، کیف نذیر، کیسے ہوتی ہے تنبیہ میری، ڈراوا میرا. یعنی جب عملی طور پر ہو گیا تو تم کو سمجھ آئے گا کہ اللہ تعالی کی بات یا اللہ کا کچھ کہنا کیا معنی رکھتا ہے. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور البتہ تحقیق جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو دیکھو میری گرفت کیسی سخت تھی. یعنی جھٹلانے والوں کے ساتھ میں نے کیا کیا. اگر ان کو یقین نہیں آتا تو اللہ کی طاقت کا مظاہرہ، اس کی قدرت، اس کے علم اور اس کے کمال کو وہ آسمانوں پہ دیکھیں. اولم یروا الی الطیر، کیا انہوں نے پرندوں کی طرف نہیں دیکھا؟ فوقہم، جو ان کے اوپر ہیں، صافات، صف بستہ، صف بنائے، منظم، وَيَقْبِضْنَ، اور وہ خود کو سمیٹ لیتے ہیں. یا دوسرا معنی، پروں کو پھیلا لیتے ہیں اور ان کو سمیٹ لیتے ہیں. مَا يُمْسِكُهُنَّ، نہیں تھام سکتا ان کو، إِلَّا الرَّحْمَٰنُ، سوائے رحمان کے. یعنی اللہ تعالیٰ ہی ان کو تھام سکتا ہے یا تھامے ہوئے ہے. خود ان کے اندر کوئی کمال نہیں کہ خود کو ہوا کے اندر روک لیں، کبھی پر پھیلا لیں اور کبھی سکیڑ لیں، یا پھر وہ صفیں باندھ کے اڑیں. انہ بکل شیء بصیر، بے شک وہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے. یعنی صرف پرندے ہی نہیں، دنیا میں جو بھی چیز موجود ہے وہ اللہ تعالی کے دیے ہوئے علم، اس کی نگہبانی کی بدولت موجود ہے. ہر چیز کے لیے وہی اسباب مہیا کر رہا ہے اور پھر ان کی نگرانی بھی خود کرتا ہے. یعنی پیدا اس نے کیا، کام کرنا اس نے سکھایا، اور پھر وہ کیا کر رہے ہیں اس کی نگرانی بھی وہ خود کر رہا ہے. کیا اس کے سوا کوئی اور ہستی ہے ایسی جو یہ سارے کام بیک وقت خود ہی کر لے؟ آپ دیکھیں کہ ایک چھوٹے سے ادارے کو چلانے کے لیے، ایک چھوٹی سی فیکٹری چلانے کے لیے، ایک چھوٹی سی کوئی بھی کام کرنے کے لیے کتنی محدود صلاحیتیں ہوتی ہیں انسان کے پاس. مثلا بعض لوگ فیکٹری میں کام کرتے ہیں لیکن فیکٹری انہوں نے بنائی خود نہیں ہوتی،
مشین انہوں نے بنائی خود نہیں، وہ صرف اس کو آپریٹ کر رہے تھے. مثلا جو کمپیوٹرز آپ چلاتے ہیں، آپریٹ کرتے ہیں، وہ آپ نے خود بنائے ہوتے؟ نہیں، وہ کہیں اور سے بن کے آتے ہیں، آپ ان کو بناتے ہیں. پھر یہ کہ آپ بیٹھ کے کام کر کے رکھ دیتے ہیں، ان کی نگرانی کوئی اور کرتا ہے، ان کی مینٹیننس کوئی اور کرتا ہے. آپ نے کیا کیا اور کیا چھوڑ دیا، اس کو چیک کرنے والا، کوالٹی کنٹرول کرنے والا کوئی اور ہوتا ہے. یعنی صرف ایک چھوٹی سی فیکٹری میں بے شمار لوگ اوپر سے نیچے تک کام کر رہے تھے. جب کچھ بن کے سامنے آتا ہے، کوئی ایک بندہ سب کچھ نہیں کر سکتا. لیکن اللہ تعالی کی اس کائنات میں ہر چیز اس نے بنائی بھی خود، انہیں کام بھی خود بتایا، اور ان کے کاموں کی نگرانی بھی خود کر رہا ہے، اور پھر پلٹ کے بھی اس کے پاس جانا ہے، حساب بھی اس نے لینا ہے. کیا ہے کوئی اور ایسی ہستی؟ نہیں. پھر کیوں نہیں مانتے اس کی عظمت کو؟ امن ھذا الذی ھو جند لکم، یا کون ہے وہ لشکر ہے تمہارے لیے، ینصرکم من دون الرحمن، جو مدد کرتا ہو تمہاری رحمان کے سوا یا رحمان کے مقابلے میں. معنی اس کا یہ ہے کہ رحمان کے سوا وہ کون ہے جو تمہارا لشکر بنا ہوا تمہاری دستگیری کرتا ہو. یعنی انسان کو اصل مدد اللہ تعالی ہی کی طرف سے ملتی ہے. اگر انسان اپنے رب کو ناراض کر لے تو پوری دنیا مل کر بھی اس کو رب کے عذاب سے بچا نہیں سکتی. ان الکافرون الا فی غرور، کافر محض دھوکے میں ہیں، اور اس دھوکے میں ان کو شیطان نے مبتلا کیا ہے. کیونکہ شیطان انسان سے جھوٹے وعدے کرتا ہے، جیسے آپ نے پیچھے مثالیں دیکھی کہ جنگ بدر کے موقع پر کفار سے، پھر اسی طرح ایک موقع پر یہود سے. لیکن بات یہ ہے کہ اللہ کی پکڑ اور اللہ کی قدرت ایسی ہے کہ اس کے سامنے کوئی بڑے سے بڑا لشکر بھی ٹھہر نہیں سکتا. امن ھذا الذی یرزقکم، یا کون ہے وہ جو رزق دیتا ہو تم کو، ان امسک رزقہ، اگر وہ تھام لے اپنا رزق، روک لے اپنا رزق. یعنی اگر اللہ تعالیٰ بارش نہ برسائے تو کون ہے جو تم پہ بارش برسا سکتا ہو یا تمہارے لیے زمین سے رزق لا سکتا ہو. بلکہ لجو، وہ اڑے ہوئے ہیں، فی اتوّن، سرکشی میں، ونفور، اور بھاگنے کے لیے. یعنی یہ ساری مثالیں دیکھ کر بھی دراصل وہ سرکشی میں اڑے ہوئے ہیں، بات مان کر نہیں دیتے، اور حق سے فرار کی راہ ہی اختیار کی ہوئی ہے. افمن یمشی مکبا، کیا بھلا وہ جو چلتا ہو سرنگوں ہو کر، علی وجہہ، اپنے چہرے پر، منہ کے بل، اہدا، زیادہ ہدایت یافتہ ہے، امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، یا جو چل رہا ہو سیدھا صراط مستقیم پر. یہاں اللہ تعالی دو لوگوں کو یا دو انسانوں کو باہم کمپیئر کر رہے ہیں، ان کی مثال پیش کی گئی ہے، اور پھر ہمیں یہ بتایا گیا کہ تم اپنی عقل استعمال کر کے دیکھو کہ ان میں زیادہ درست کون ہے. کیا وہ جو سرنگوں کر کے منہ اندھائے چل رہا ہو، یعنی جانوروں کی طرح. آپ نے دیکھا ہوگا کہ عموماً جانور جب چلتے ہیں تو وہ آنکھیں کھول کے سامنے نہیں دیکھتے، یا ان کا سر سیدھا نہیں ہوتا بلکہ سر نیچے کو ہوتا ہے. مثلاً گائے کیسے چلتے وقت اس کا سر کیسے ہوتا ہے؟ ایسے نہیں جیسے انسان کا ہوتا ہے، سیدھا نہیں ہوتا بلکہ نیچے کو ہوتا ہے. اسی طرح دوسرے جانور بھی. اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ عموماً جانور کدھر چلتے جاتے ہیں؟ جدھر کوئی ان کو چلا دے، جس ڈگر پہ ان کو ڈال دے. مثلاً گدھے کو آپ دیکھیں
کہ جس رستے پہ اسے ڈال دیا جائے، جو کام اسے دے دیا جائے، وہ اس کو آنکھیں بند کر کے کرتا چلا جاتا ہے. اسے پھر اس سے غرض نہیں کہ دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے. یعنی ایک پروگرامنگ ہوتی ہے ان کے اندر جس کو وہ فالو کرتے رہتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ دائیں بائیں نہیں دیکھتے. اس کے مقابلے میں انسان کو اللہ نے عقل، سمجھ دی، دیکھنے کی قوت دی، سننے کی قوت دی. وہ آنکھیں بند کر کے، سرنگوں ہو کر، بغیر سوچے سمجھے نہیں چل سکتا، یا اسے نہیں چلنا چاہیے. بنیادی طور پر دو انسانوں کے درمیان جو مقابلہ ہے یا کمپیریزن ہے، اس میں ایک وہ شخص ہے جو اپنی عقل، سمجھ، آنکھیں، دل، دماغ استعمال کیے بغیر اندھا دھند چل رہا ہو، سر نگوں ہو کر، یعنی سر اٹھا کر دیکھتا نہیں کہ کیا کرنے کی چیز ہے اور کیا نہیں. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جو شخص آنکھیں بند کر کے چل رہا ہو وہ جگہ جگہ ٹھوکریں کھائے گا، ہو سکتا ہے کہیں گر پڑے. اور جو شخص آنکھیں کھول کے چل رہا ہو، سویاً سیدھا چل رہا ہو. سوی کیسے ہوتا ہے؟ جیسے انسان چلتا ہے نا سیدھا، اسٹریٹ، اور سیدھے راستے پر، یعنی اسموتھ راستہ ہے، بالکل سیدھا جا رہا ہے، کوئی ادھر ادھر مڑتا نہیں، زگ زیگ نہیں. تو وہ شخص بغیر ٹھوکریں کھائے، بھٹکے، سیدھا اپنی منزل تک پہنچ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسان بنایا ہے، جانور نہیں بنایا. انسان کا یہ کام نہیں کہ دنیا میں جو بھی گمراہی ہو، جیسا بھی ماحول ہو، جو بھی حالات ہوں، بس آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چل پڑے. قل هو الذی ذرأکم، کہہ دیجئے وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کو پھیلایا ہے، فی الارض زمین میں، وإلیہ تحشرون اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے. اب یہاں پہلی مثال کے بعد کان، آنکھ، دل کا بتایا جانا اور پھر اس بات کا شکوہ کرنا کہ تم شکر ادا نہیں کرتے، یہ سب کیا معنی رکھتا ہے کہ اللہ نے تو کان، آنکھیں، دل بنایا اس لیے تھا کہ تم اس سے اپنی منزل پہچانو، اپنے انجام کو دیکھ سکو، اپنے مقصد زندگی کو پہچان سکو. لیکن تم نے تو ان کو اس راستے میں استعمال ہی نہیں کیا، اپنے خالق کو پہچاننے کے لیے ان کو لگایا ہی نہیں، لہٰذا تم اس کے شکر گزار ہی نہیں. قلیلا ما تشکرون. قل هو الذی ذرأکم فی الارض. لیکن بات یہ ہے کہ آئے تم اس کی طرف سے، وإلیہ تحشرون، جانا بھی تم نے اس کی طرف. پھر دیکھ لو کہ جواب کیا دو گے. ویقولون، اور وہ کہتے ہیں، متی ھذا الوعد، یہ وعدہ کب پورا ہوگا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. قل انما العلم عند اللہ، کہہ دیجئے کہ علم تو اللہ کے پاس ہے. وانما انا نذیر مبین، اور بے شک میں خبردار کرنے والا ہوں کھلم کھلا. وانما انا نذیر مبین، علم اللہ کے پاس ہے اور میں خبردار کرنے والا ہوں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہدایت دراصل اللہ کی ہدایت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا ہے؟ اس کو لوگوں تک پہنچانا اور لوگوں کو برے انجام سے خبردار کرنا. غیب کی خبریں دینا آپ کا کام نہیں. اگر کوئی چیز غیب میں سے بھی آپ نے بتائی تو دراصل وہ اللہ کا دیا ہوا علم ہی تھا. فلما، پھر جب، رأوہ، وہ دیکھ لیں گے اس کو، زلفتن، نزدیک ہی. کس کو دیکھ لیں گے؟ عذاب قیامت کو. سیئت وجوہ الذین کفروا، بگڑ جائیں گے ان لوگوں کے چہرے جنہوں نے کفر کیا، یعنی ان کی شکلیں بگڑ جائیں گی خوف کے مارے، دہشت کے مارے. وقیل ھذا الذی کنتم بہ تدعون، اور اس وقت کہا جائے گا یہ تھی وہ چیز جس کا تم تقاضا کر رہے تھے، جس کے لیے تم بار بار مطالبہ کر رہے تھے. قل، کہہ دیجئے، ارأیتم، کیا غور کیا تم نے، ان اہلکنی اللہ، اگر ہلاک کر دے مجھ کو اللہ، ومن معی، اور جو میرے ساتھ ہے، او رحمنا، یا رحم کر دے ہم پر، فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم،
تو کون بچائے گا کافروں کو دردناک عذاب سے. یعنی اگر تم نہیں مانتے تو ایک بات یہ بھی سوچ لو کہ تم ہمارے خاتمے کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہو، کیونکہ وہ کہتے تھے نتربص بہ ریب المنون، اس سے کیا فرق پڑتا ہے اگر ہم نہ ہوئے اور ہمارے ساتھی نہ ہوئے، یا یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ ہم سب پہ رحم کر دے. تو تم اپنی خیر بناؤ، تمہیں کون عذاب علیم سے بچائے گا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو ہدایت کی طرف بلاتے تو وہ ماننے کے بجائے کس بات کا انتظار کرتے کہ یہ بلانے والے کب ختم ہوں گے، یہ کب جائیں گے دنیا سے، اور ہم چلے بھی جائیں، تم بتاؤ تمہارا انجام کیا ہوگا. قل هو الرحمن، کہہ دیجئے وہی رحمان ہے. آمنا بہ، ہم اس پر ایمان لائے. وعلیہ توکلنا، اسی پر ہم نے توکل کیا. فستعلمون، پس انقریب تم جان لوگے. من ہوا فی دلال مبین، کہ کھلی گمراہی میں مبتلا کون ہے. قل ارأیتم، کہہ دیجئے کیا غور کیا تم نے. ان اصبح ماؤکم غورا، اگر تمہارا پانی خشک ہو جائے، گہرا ہو جائے، زمین میں چلا جائے. فمن یاتیکم بماء معین، تو تمہیں بہتا پانی کون لا دے. یعنی اتنا اندر زمین کے چلا جائے کہ وہاں سے پانی نکالنا ناممکن ہو جائے، تمہاری ساری مشینیں ناکام ہو جائیں، اللہ تمہیں پانی سے محروم کر دے، تو پھر دیکھتے ہیں تمہاری زندگی کیسے قائم رہے. کیونکہ زندگی کی بقا کا انحصار پانی پر ہی ہے. اور آخری آیت میں سخت قسم کی تنبیہ ہے کہ تم مفت میں اللہ کی نعمتیں استعمال کرتے رہتے ہو اور اسی کی ناشکری کرتے ہو، اسی کی اطاعت نہیں کرتے. اگر صرف ایک نعمت وہ تم سے لے لے تو پھر دیکھتے ہیں کہ تم یہاں باقی بھی کیسے رہتے ہو، زندہ بھی کیسے رہتے ہو. میں نے اس سورت کے شروع میں ایک بات کہی تھی کہ اس میں ایک خاص میسج ہے اس سورت کے اندر، جس کی وجہ سے اس کی اہمیت ہے، جس کی وجہ سے ہر روز رات کو آپ اسے پڑھتے تھے. وہ میسج کیا ہے؟ کیا میسج پایا ہے آپ نے؟ ہم کس لیے زندہ ہیں؟ جی، رات کو روز پڑھا جاتا ہے تو اس کے شروع میں آتا خلق الموت والحیات. ہم نیند کی حالت میں روز موت کا ایک ایکسپیرینس کرتے ہیں اور پھر دوبارہ زندہ ہوتے ہیں. تو خلق الموت والحیات لیبلوکم، تو انسان کی آزمائش اور انسان کے امتحان کو دہرایا جاتا ہے کہ جس طرح اب تم سو رہے ہو، موت کی طرف جا رہے ہو، کیونکہ نیند جو ہے وہ موت کی بہن ہے. یعنی تم اپنی زندگی کے اختتام پر بھی ایک موت کی طرف لوٹو گے اور پھر دوبارہ جب اٹھو گے تم سے پوچھا جائے گا ایکم احسن عملا، کہ تم کر کے کیا آئے ہو. اصل میں کہ جب مقصد سامنے ہوگا تو ہر چیز بامقصد ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے جس زندگی کا امتحان لینا ہے ہم سے وہ یہ کہ احسن و عمل کیا ہے، ورنہ عمل تو سب کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھ رہے ہیں کیا انہوں نے پرندوں کی طرف نہیں دیکھا؟ ہم نے تو نہیں دیکھا کبھی آنکھیں کھول کے کیا ہو رہا ہے، وہ تو غیر مسلم دیکھ رہے ہیں. وہ ان سب کاموں میں تھک رہے ہیں، تھکنے کے باوجود اصل نقطہ مسنگ ہے. ایم لیسلی ان کا بڑے سے بڑا ایم کیا ہے کہ دنیا میں ترقی کر جائیں یا دنیا کی کچھ چیزیں ان چیزوں کو دیکھ کے بنا جائیں. وہ تو ٹھیک ہے، دنیا اللہ نے استعمال کے لیے بنائی ہے، لیکن صرف یہی نہیں کہ یہیں سے ایک چیز اٹھے اور یہیں ختم ہو جائے. اس کی طرف سے تمہیں یہاں لایا گیا اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے، اور وہاں جا کے تم سے پوچھا جائے گا ایکم احسن عملا، کر کے کیا آئے ہو، کس نیت سے، کس مقصد سے اور کس قسم کا کام. میں نے شروع میں احسن عمل کی دو آپ کو بنیادیں بتائیں، ایک نیت اور ایک طریقہ، کہ کوئی بھی کام جب تک اللہ کے لیے نہ ہو تو کتنی بڑی ایفرٹ کیوں نہ ہو سب ضائع، آخرت میں اس کا اجر نہیں. اور دوسرے اس کا طریقہ اگر سنت کے مطابق نہیں، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نمونے کے مطابق نہیں، تو آپ جو مرضی کیے جائیں وہ عبادت نہیں بنتا، چاہے وہ کیسا ہی خوبصورت طریقہ ہو. بالکل جیسے ابھی یاد پڑی کہ ایک وہ شخص جو آنکھیں بند کر کے سر جھکا کے اندھا دھند اندھا بہرا جانوروں کی طرح چل رہا ہے، اور ایک وہ جو اپنے انجام کو دیکھتے ہوئے
چل رہا ہے سیدھے رستے پر. تو جو شخص قرآن کو یا اس سورت کو ہی مثال کے طور پہ رات کو سوتے ہوئے پڑھتا ہے، بس پڑھ لیتا ہے آنکھیں بند کر کے، بہت سے لوگوں کو پڑھ پڑھ کے حفظ ہو جاتی، وہ دہرا دیتا ہے، تو دہرانے والا اور محض پڑھنے والا اور اس کو دل میں جگہ دینے والا اور اس شعور کے ساتھ زندگی بسر کرنے والا ایک نہیں ہو سکتا. بالکل بار بار ڈرانے کا بھی ذکر آتا ہے اس میں. اللہ تعالیٰ تو خبردار کر رہے، اس نے حجت پوری کر دی. اب اگر کوئی اپنا عمل نہیں بدلتا تو ذمہ دار وہ خود ہے. اس نے تمہیں کان آنکھیں دل دے دیے ہیں، کتنا شکر کرتے ہو، کتنا فائدہ اٹھاتے ہو ان سے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.